الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وأيضا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على النائحة والمستمعة وقال في مقام آخر لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر ولا غول او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلے ہفتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ محرم الحرام میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے کرنے والی چیزوں کی توفیق دی اور سبھی حضرات نے تقریباً عاشورہ کا روزہ رکھا، اور دوسری چیز اپنے اہل و عیال کو بہترین سے بہترین کفالت کی، کھانا کھلایا وغیرہ ذالک۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت، محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت ہے، عاشورہ کی فضیلت ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن ہجری کے اعتبار سے 61 ہجری میں ہے، 61۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت موجود تھی۔ ہمارے نبی کے بعد بھی محرم الحرام کی فضیلت، عاشورہ کی فضیلت باقی تھی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایک ایسے دن میں آئی جو دن خود ہی پہلے سے متبرک اور مقدس چلا آ رہا تھا۔ جیسے کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کے انتقال کی وجہ سے جمعہ کا دن فضیلت والا ہوا، اس لیے کہ جمعہ کا دن تو زمانہ عرصہ دراز سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی فضیلت والا چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دن میں وفات پایا جو دن پہلے سے متبرک اور مقدس تھا۔ ٹھیک یہی صورتحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی شہادت ایک ایسے دن میں ہوئی کہ جو خود ہی پہلے سے متبرک فضیلت والا چلا آ رہا تھا۔ لہٰذا ان کی شہادت میں 4 چاند لگا اس فضیلت والے دن کی وجہ سے، نہ یہ کہ ان کی شہادت کی وجہ سے 4 چاند لگا متبرک والے دن میں۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔
ایک چیز۔ دوسری چیز، محرم الحرام میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور ہوئی بھی، جو لوگ دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے جانتے ہیں کہ جس کا دین سے، اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز ہے تعزیہ داری، تعزیہ کا بنانا۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، اپنے زمانے میں، اپنے بچپن میں چلے جائیں تو بہت سے گھروں میں تعزیہ بنایا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جیسے لوگوں کو سمجھ بوجھ آئی، دین اسلام سے ان کو شناسائی آئی، لوگوں نے بتایا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، ان کے اندر سدھار ہوتا چلا آیا۔ اب ایک زمانہ ہے کہ ہمارے باپ دادا بہت پہلے کرتے آئے تھے، لیکن جب ہمیں دین کی سمجھ ہوئی، اللہ نے توفیق دی، لوگوں نے توبہ کی اس رسوم سے، رسم و رواج سے۔ تعزیہ بنانا بالکل غلط ہے، ایک غلط رسم ہے جو غلط لوگوں نے اس متبرک اور مقدس دن میں لا کر کے جوڑ دیا ہے۔ تعزیہ کی ابتدا 352 ہجری عراق میں معز الدولہ نامی ایک سیاست داں تھا، کہہ لو کہ کسی چھوٹے عہدے پہ تھا، ایم پی یا ایم ایل اے رہا ہوگا، لیکن اسے اور بڑا بننے کی خواہش تھی۔ آج بھی طرح طرح کے نیتا لوگ حربہ اپناتے ہیں اونچی پوسٹ ملنے کے لیے یا کوئی مقبولیت ملنے کے لیے، طرح طرح کی ایسی چیزیں اپناتے ہیں جس سے وہ بڑے بن جائیں، ان کا شہرہ ہو جائے، ان کی مقبولیت ہو جائے اور اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، چاہے وہ چیز جائز ہو یا ناجائز ہو۔ لیکن آج کی سیاست ہی ایسی ہے کہ دین و اسلام سے اس کو مبرہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ حالانکہ اسلام نے شریعت نے مسلمانوں کو یہ علم دیا، یہ سوجھ بوجھ دی، یہ سمجھ دی کہ سیاست بھی عوام کی خدمت ہے، عوامی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، اس میں بھی پکڑ ہوگی۔ جو آدمی غلط کرے گا، عوام کا حق مارے گا، چاہے وہ بڑے عہدے پر ہو چاہے چھوٹے عہدے پر ہو، چاہے جس طبقے کا ہو، اگر عوام الناس کا حق مارا تو اسے جواب دینا ہے۔ اس دور میں بھی معز الدولہ نے یہی کیا کہ عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو ورغلایا، بہکایا کہ آنے والے محرم کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہوگا کہ ایک کام کرو، ایک ایسا جلوس ترتیب دو، ایک ایسا جلوس نکلے کہ جس سے لوگ نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے عورتیں بال کھول کر کے سینہ کوبی کرتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کی یاد کو لوگوں کو بتاتے ہوئے، ہم حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں نکلے ہیں، ماتم میں نکلے ہیں، ہمارا مقصد شریعت پہ اور ان کی محبت پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری پارٹی میں جڑیں، اور جب پارٹی میں جڑیں گے، ان کی مانگ ہوگی تو ہمارا لیول اوپر ہو جائے گا، اور ہوا بھی۔ اس محرم میں لوگ جو اس کے ماننے والے تھے نکلے، لیکن اہل سنت والجماعت جو تھے وہ نہیں نکلے۔ آنے والے محرم میں 1 سال کے بعد پھر اس نے باقاعدہ حکومت سطح پر یہ بیان دیا اور آرڈر جاری کیا کہ سب لوگ نکلیں، اور اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے اس کے جو شیعہ ماننے والے تھے وہ تو نکلے، اہل سنت والجماعت نہیں نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ حکومت میں اور عوام میں جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، مار پٹائی ہو گئی، اور جنگ بھی بڑی شدت کی ہوئی۔
لیکن اہل سنت والجماعت اپنے موقف پر جمے رہے کہ یہ طریقہ اسلام میں غلط ہے، ناجائز ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر پہنچا۔ 352 ہجری۔ اپنے ملک میں بھی جب تاریخ اٹھا کر دیکھی جاتی ہے تو تیمور لنگ سے پہلے تازیہ جہاں نہیں آیا تھا۔ تیمور لنگ ایک شیعہ مذہب کا ماننے والا حکمراں نواب، اس نے ہی باقاعدہ یہاں پر تازیہ کی ابتدا کی۔ لوگ بعد میں کرنے لگے، رفتہ رفتہ پھیل گیا۔ اب یہ دور آ گیا کہ شیعہ حضرات تو دیکھنے میں ہی نہیں ملتے، ان کاموں کو کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت جو اپنے کو کہلاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سارا ڈھول تماشا لے کر کے وہی سڑک پر دکھتے ہیں۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ ہمارے اکابرین، ان کے اکابرین نے باقاعدہ شیعوں سے لوہا لیا تھا، جنگ لڑی تھی کہ ہمارے نظریے کے، ہمارے شریعت کے خلاف ہم نہیں کریں گے۔ آج وہی سب کچھ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف، جو کہ غلط ہے۔ محرم الحرام میں ایک چیز اور ہے۔ ابھی میں شروع میں ایک حدیث پڑھا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النائحۃ والمستمیۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والے پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اس کے سننے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت اترتی ہے، مار اترتی ہے، پھٹکار اترتی۔ نوحہ باقاعدہ جو محرم میں جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ مرثیہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، لوگ اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں۔ اس حدیث کے مصداق وہ سب لوگ ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النائحہ، نوحہ کرنے والے پر، والمستمیہ، اس کو سننے والے پر بھی۔ ایک حدیث اور پڑھا تھا شروع میں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ آدمی، وہ اسلام کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو غم کی حالت میں کوئی انتقال کر جائے، کوئی مر جائے، وفات پا جائے، اور اس وفات کے غم کو بیان کرنے کے لیے اپنا چہرہ نوچے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جس طرح جاہلیت کے دور میں اس کے مختلف کارناموں کو بیان کر کے لوگ رویا کرتے تھے، اس طرح اس کے کارناموں کو بیان کر کے رویا جائے، اس طرح کا عمل کرنے والا بھی، کرنے والی بھی، وہ اسلام سے، مسلمانوں سے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف یہ حدیث ہے، ایک طرف محرم میں یہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اچھا، یہ حدیث صرف محرم میں ہی صادق نہیں آتی، اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی قریب انتقال کر جائے اور اس کے گھر والے بھی یا اس کے دوست رشتہ دار بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنا پھاڑتے ہیں، چہرہ نوچتے ہیں، خوب زور زور سے چلاتے ہیں اس کے کارناموں کو بیان کر کے، تو وہ بھی اس حدیث کے مصداق۔ کسی عزیز قریب کا مرنا باعث غم ہے، ہوتا ہے، دل سے آدمی غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی غم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور باقاعدہ زبان سے روتا بھی ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ قباحت کب ہے کہ جب وہ سارے اعمال اور افعال کریں جو جاہلی زمانوں کے کیے جاتے تھے، وہ چیز باعث پکڑ ہے، ورنہ صرف رونا، آنکھوں سے آنسو کا بہنا، نہ تو یہ پکڑ والی چیز ہے، نہ ہی کوئی قباحت والی چیز ہے۔
اس پر رک کر ایک مسئلہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو غم منانا اور تعزیت کرنا، اس کا سوگ منانا، یہ کب تک صحیح ہے، کب تک نہیں صحیح؟ اسلام نے باقاعدہ، شریعت نے مسئلہ بتایا کہ کسی کے گھر والے کا اگر انتقال ہو جائے 3 دن تک سوگ منانا گھر والوں کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ ہاں، اگر مرنے والا شوہر ہے، اس کی بیوی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، اور گنجائش ہی نہیں، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ عدت وفات 4 مہینہ 10 دن گزارے، نہ خوشبو لگائے، نہ اچھے کپڑے پہنے رنگ برنگے، اور نہ ہی شوق سنگار کا کوئی بھی کام عمل انجام دے، کوئی بھی چیز منع۔ سوگ منانا اس کے لیے ضروری ہے 4 مہینہ 10 دن بس، باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ اس لیے تعزیت بھی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی نہیں تھا، اب گاؤں سے آیا ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، تو ٹھیک ہے، جو دن بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہے، 10 دن 20 دن مہینہ 4 مہینہ بعد تعزیت پیش کرے، وہ الگ چیز ہے۔ سوگ، غم، حزن و ملال صرف 3 دن جائز ہے، اس کے بعد جائز ہے۔ اب آپ سوچو، جو لوگ ہر محرم میں 10ویں محرم کو سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم ظاہر کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کا عمل شریعت کے عمل کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ اب آپ دیکھو، سراسر مخالف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں، اور آج تک وہی حال ہے کہ لگتا ان کے ہاں 3 دن جیسے ہوا ہی نہ ہو۔ حالانکہ محرم میں اس طرح کے اعمال انجام دینا شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ یہ سب سمجھ لینا چاہیے۔ سوگ کی حیثیت کیا ہے، کب تک کرنا جائز ہے، کب تک نہیں۔ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، لہذا محرم میں اس طرح کے اعمال انجام دینا بالکل شریعت کے مخالف عمل ہے، جو یا تو باپ دادا سے دیکھتے چلے آئے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، اور خاص طور سے وہی لوگ کرتے ہیں جن کو ابجد کی الف با کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، وغیرہ ذالک۔ ایک چیز اور ہے جو سمجھنے والی چیز ہے، محرم الحرام میں یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے یا کہ نحوست والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ پچھلے ہفتے آیت پڑھا تھا کہ 12 کے 12 مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے، سارے ایام، سارے مہینے سب اللہ نے ایک سمان بنائے ہیں، سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لہذا نحوست کسی بھی دن میں نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے کسی کسی دن میں، جیسے جمعہ کو فضیلت ہے ہفتے کے دنوں میں، شب برات والی رات کو فضیلت ہے، لیلۃ القدر والی رات کو فضیلت ہے، رمضان کے مہینے دن کو رات کو فضیلت ہے، دوسرے دنوں اس طرح کے کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ دوسروں پر فضیلت تو ہیں، لیکن کہ کوئی رات کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں نحس کہس ہو، ایسا ہی نہیں۔ شریعت سارے دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے، لہٰذا محرم الحرام بھی جو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ شراست جہالت پر مبنی ہے۔ نحوست والا سمجھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس مہینے میں کوئی بھی شادی، کوئی بھی خوشی والی تقریب منعقد نہیں کرتے، اچھا نہیں مانتے، اس کو نحوست والا سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جب آپ شریعت کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو حدیث مبارکہ میں ایک حدیث ملتی ہے، لا عدوى ولا طیرہ
ولا حام ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، کوئی چیز کوئی دن منحوس نہیں ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے باقاعدہ ایک مرتبہ واضح فرمایا، لا عدوہ، متعدی بیماری ہے ہی نہیں۔ ایک اعرابی، ایک بدو اس مجلس میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھ کو ایک ڈاؤٹ ہے۔ بولے کیا ڈاؤٹ ہے ذرا بولو؟ کہ اللہ کے رسول میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، جنگل میں اونٹ چراتا رہتا ہوں، ریتیلے علاقوں میں ہمارے اونٹ جو ہوتے ہیں ہرنوں کی طرح مضبوط چوکڑی بھرتے ہیں، بڑے توانا تندرست رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی بیمار اونٹ ہمارے اونٹوں کے غول میں آ جاتا ہے، ریوڑ میں آ جاتا ہے، اس بھیڑ میں آ جاتا ہے کہ جس کو کوئی بیماری ہو، مثال دے کر انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس کو خارش یعنی کھجلی ہوئی ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور دوسرے اونٹوں کے اندر بھی بیماری آ جاتی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، تو دوسرے اونٹوں میں بیماریاں کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہمارے تجربے کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عادل اولا، اچھا دوسروں میں تمہیں تعدیہ نظر آ رہا ہے، متعدی بیماری نظر آ رہی ہے، اچھا پہلے میں یہ خارش کہاں سے آئی؟ اس کو تعدیہ تو ہوا نہیں، اس کو تو اللہ نے ہی بیمار بنایا نا۔ تو جب ایک کو اللہ نے بیمار بنایا تو دوسروں کو بھی اللہ نے ہی بیمار بنایا ہے، اس اونٹ کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوئے۔ لا عدوہ کا یہ مطلب ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے کرونا کا دور دیکھا ہے، تقریباً سبھی نے دیکھا ہے، ان کو بھی اس حدیث پر اچھے سے اعتماد اور یقین ہوا کہ حکومت نے بھلے منع کیا کہ چھوؤ مت، یہ تعدیہ والی بیماری ہے، لیکن مسلمان لاشیں جب آئیں تو ان کے اہل خانہ نے، محلے والوں نے باقاعدہ ان کو دھلایا، نہلایا، تجہیز و تکفین کری اور دفن کیے، اور وہ دفن کرنے والے ایک نہیں دسیوں لاش اس طرح کیے، اور آج تک باقاعدہ باحیات ہیں۔ ایک دو نہیں دسیوں لوگوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا۔ اگر لا عدوہ کی بات صحیح ہوتی تو پھر ایک ہی میت کو نہلانے کے بعد ان کو بھی کرونا ہو جانا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا، ان کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ واقعی بیماریاں عدوہ نہیں، بیماری چھوا چھوت سے نہیں چلتی، ہاں اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہو جائے، جس کو چاہے نہ ہو۔ ولا طیرہ، پرندوں میں بھی کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، کسی کو سفر کرنا، بھائی گاؤں جانا ہے یا تجارت کے لیے سفر کرنا ہے، تو راستے میں دیکھتا کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تو ڈھلا مار کے اس کو اڑاتا۔ وہ پرندہ اگر داہنی طرف گیا تو بولتے اچھا فعال ہے، بائیں طرف اڑا تو بولتے کہ جانا صحیح نہیں ہے، سفر ملتوی کر دیتے۔ ولا طیرہ، پرندوں سے بھی بدفعلی لینا بالکل غلط ہے، برا شگون لینا بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ ولا حامہ، الو کے اندر بھی کوئی برا شگون و بدفعلی نہیں ہے۔ ہندوؤں کو دیکھا دیکھی بہت سے مسلمان بھی الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، جاہلیت میں بھی یہ رسم تھے کہ جس کے گھر والے کوئی مر گئے، مرا گئے، ختم ہو گئے، ان کی روح الو بن کے ان کے گھروں کے باہر چکر لگاتی رہتی ہے۔ یہ بھی طریقہ، یہ بھی باقاعدہ عقیدہ ان کا بالکل غلط ہے۔ ولا حامہ، الو میں بھی کوئی نحوست نہیں، الو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، جہاں اس کی رہائش ہوتی رہتی ہے۔ ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے میں لوگ نہ تجارت کرتے تھے، نہ اچھی تقریب منعقد کرتے تھے، نہ ہی شادی بیاہ کرتے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، اس دور میں بھی ہم انہی رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھائی شادی کی تاریخ محرم میں رکھنی ہے، تو گھر والے کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، محرم میں اور شادی ناممکن۔ سفر میں 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے دیہات میں، اس میں شادی ناممکن۔ لا عدوہ ولا طیرہ، یہی ہے۔
کئی صاحب فون کر کے مجھ کو بولے عابد جی شادی کی تاریخ کرنا ہے، جنتری دیکھ کے کوئی اچھا سا مہینہ بتاؤ، اچھی تاریخ بتاؤ۔ ہم نے بتائی ان کو تو بولے نہیں 8، 18، 28، 3، 13، 23 یہ سب نحس کہاس والی تاریخ ہے، اس میں شادی کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رسم و رواج جو جاہلی رسم و رواج تھے، جو شریعت اسلامیہ کے آنے کے پہلے تھے، آج ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں، چاہے وہ مجبور ہو کر کے، چاہے کچھ کر کے، آج ہمارے اندر بھی وہ رسم و رواج موجود ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیا ہم یہی شریعت پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا یہی بتایا ہے؟ یا یہ حدیث یہی بتا رہی کہ رسم و رواج کو لے کر کے پڑے رہو؟ محرم الحرام نے آ کر باقاعدہ یہ بتا دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ جہاں بات اسلام کی، جہاں بات شریعت کی، جہاں بات حق کی آ جائے وہاں تن کر کے کھڑے ہو جاؤ، شریعت کے خلاف عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، چاہے اس عمل میں تمہاری گردن ہی کیوں نہ کٹا دیا جائے، تمہیں پورے خاندان سمیت کیوں نہ اجاڑ دیا جائے، لیکن تم شریعت کے خلاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہ ہو۔ مثال دیکھنی ہو تو اہل غزہ کی مثال آج بھی موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔